پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، جو مخلوط حکومت اس وقت پاکستان پہ حکومت کی دعوے دار ہے، اس کے لیے کافی سارے مسائل ہیں، اور مسائل ہیں کرائسس آف لیجیٹیمیسی، جو سب سے بڑا کرائسس ہے اس وقت، اور اس کے لیے لیگل چیلنجز بھی ہیں، ان کے لیے معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کا حل کیسے نکالنا ہے، اس وقت جو ایک مخلوط حکومت ہے وہ سر جوڑ کے تو بیٹھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سوچا یہ گیا ہے کہ پہلے سعودی عربیہ جایا جائے، عمرے کی سعادت حاصل کی جائے، اور پورا کا پورا ایک جتھا جو ہے وہ سعودی عرب جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کل ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے اپنے اعلان کے مطابق کل وہ پہلی دفعہ بنیں گے فارن منسٹر شہباز شریف کے، اور آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ریفرنس ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرپرسن بلاول بھٹو شہباز شریف کا وزیر خارجہ تھا۔ اس حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کچھ لیگل ایشوز ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کا پاسپورٹ، اس حوالے سے مختلف بینچز تشکیل دیے گئے اور مختلف بینچز ٹوٹ گئے۔ کل غالباً چوتھا بینچ تشکیل دیا گیا، 3 بینچز آج کی تاریخ میں، اور اب وہ اس کی سماعت کرے گا۔ ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ ریزرو کیا حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو استعفے پاکستان تحریک انصاف نے دیے پنجاب اور وفاق میں، اس کی تاریخیں بھی دے دی ہیں، وہ کیا پروسیس ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، اور ساتھ ہمیں جوائن کریں ابوذر سلمان خان نیازی، ماہر قانون۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ایک تو سینیٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جو استعفے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ نے تو اپنی طرف سے دے دیے، لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں وہ پروسیس نہیں ہوا، پنجاب میں بھی، اور الیکشن کمیشن ان کو پروسیس کے لیے اب انہوں نے تاریخ دے دی۔ آپ کے خیال میں ایکسیپٹ ہو جائیں گے یا یہ ڈریگ آن ہوگا سلسلہ؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ جب یہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ہم نے تو استعفے دے دیے ہیں، اور یہ استعفے اسپیکر صاحب کے پاس بھی گئے، انہوں نے کلیکٹیولی اکٹھے ہوئے تھے سارے ایم این ایز، اور ان کے سامنے ان سے پوچھا بھی گیا، اینڈ ہر ایک نے اپنی فری ول سے خان صاحب کی اس پہ خواہش پہ انہوں نے بالکل اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں کہ حکومت آپ کی جماعت میں سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، یا صادق صاحب اور دیگر کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ تو دینا ہی نہیں چاہتے تھے زبردستی، تو ان میں سے بھی کچھ لوگ توڑ کے آپ کی جماعت سے اسمبلی میں بٹھا کے ایک لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش کی جائے گی، اس کے لیے آپ کی جماعت تیار ہے کہ جتنے لوگوں نے استعفے دیے وہ قائم رہیں گے، یا اس میں سے بھی لوگ ٹوٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے رہ گئے ہیں، جو ہمارے لوٹے تھے، جنہوں نے کہ لوٹا بننا تھا، وہ تو چلے گئے ادھر۔ اب جو ہمارے پاس یہ لوگ رہ گئے ہیں، یہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو نظریہ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کرنے کو تو یہ ان لوٹوں کو بھی اپوزیشن میں بٹھا کے ایک نام نہاد سی اپوزیشن بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ایک شام اپوزیشن بنا سکتے ہیں، لیکن جو اصل بات آپ نے کی کہ اس حکومت کا جو اصل کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اخلاقی جواز، نیشنل اسمبلی اخلاقی جواز کھو گئی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی وہ اسمبلیوں سے ریزائن کر کے چلی گئی ہے۔ اگر آپ سائیکل کو ایک ویل پہ چلائیں گے تو وہ زیادہ آگے جانے والی نہیں ہے، تو اس لیے بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں کہ جو میجورٹی پارٹی ہے، ماضی میں بھی اس طرح کا ایک کام کیا گیا عوامی لیگ کے حوالے سے، اور پھر جو مائنورٹی پارٹیز تھیں ان کو بنا کے کیا گیا، اور اس کے بڑے ڈیزاسٹر ریزلٹس آئے، اس کے نتائج پھر کیا ہوئے، وہ تو مطلب ہے کہ یہ دیکھیں، یہ عوام کی ایک جو ایک سپورٹ ہے اس سے یہ آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، 154 ان کے، باقی 84 پی ایم ایل این، 55 باقی یہ چوچو کا مربع تھا جو کہ آج امپورٹڈ حکومت کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت اگر آپ دھکا دے کے کسی چیز کو جس کا نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ اس کا کوئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز یہ جو اس وقت جو ایک شام فنکشن کر سکتی بالکل نہیں کر سکتی ہیں۔ اس وقت کوئی 60 سے 70% اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جن کی جس میں کہ پی ٹی آئی کے ممبران نہیں ہیں یا ان کے ہیڈز نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہوگا، یہ لیجسلیشن کیسے ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی سب سے بڑی بات کہ اگر پورا ہاؤس بیٹھا ہو، لیکن عوام جس طرح سے نکلی ہے، عوام جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہی ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں، میں اس پہ ایک قانونی پوائنٹ لے لوں۔ سلمان نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم استعفے دے چکے، اب وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس میں کوئی قانونی نکات بھی ہیں آپ کے خیال میں؟
جی ارشد صاحب، آرٹیکل 64 ہے ہمارے آئین کا، اس میں پروسیجر پرووائڈڈ ہے سر 2007 کے نیشنل اسمبلی کے رولز ہیں، رول 43 ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں. ریزگنیشن جو ہے وہ آپ نے ایڈریس کرنا ہے ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، جو کنڈیشنز بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر 3 اس میں ریکوائرمنٹس ہیں جو ہونی چاہیے. ایک کہ وہ رضاکارانہ طور پہ ہو، جینون ہو، اور اس میں انٹینشن ٹو ریزائن. یہ اسپیکر نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کر کے اس چیز کو ڈیٹرمن کرنا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس پوری ہوئی ہیں. اس کے بعد اسپیکر نے سیکرٹری کو دینا ہے نیشنل اسمبلی کے، جیسے گیزٹ میں نوٹیفیکیشن کرنا ہے، پھر وہاں سے الیکشن کمیشن کو جائے گا اور ویکینسی کریٹ ہو جائے گی، اس پہ جی بائی الیکشن کرائیں. یہ سارا پروسیجر ہے. پھر اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق کی ظفر علی شاہ کیس میں. اس میں بھی یہ تینوں ریکوائرمنٹس تھیں کہ اسپیکر نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرنے کے کیا. آرڈر تو محمد قاسم خان سوری ایکٹنگ اسپیکر قومی اسمبلی وہ تو دے چکے ہیں کہ I have perused all the resignations and read to the conclusion that all of them except resignation of Prince Mohammad Nawaz Alai NA 12 and Mr. Jawad Hussain NA 47 are given voluntarily and are genuine. And hence, in the light of Rule 43 and Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, I accept these 123 resignations in order to notify the same in the Gazette. تو بڑا کلیئر ایکٹنگ اسپیکر کا آرڈر، اور ایکٹنگ اسپیکر ایز پر کانسٹیٹیوشن وہ تمام اختیارات استعمال کرتا ہے جو کہ اسپیکر کے ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. وہ میں کہہ رہا ہوں یہ تینوں ریکوائرمنٹ قاسم سوری صاحب نے دیکھ کے ایز پر رول 43 اور آرٹیکل 64 انہوں نے ریکوائرمنٹ پوری کر کے اس کو بھیج دیا. میرے خیال سے اس پہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ارشد صاحب. نوٹیفیکیشن جو گیزٹ میں ہونا ہے دیٹ از ریکوائرمنٹ آف دا لا، وہ نہیں ہوا. وہ جب تک نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن اس پہ ایکٹ نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ یہ بھی ایک بڑا کنٹینشس ایشو بنا ہوا ہے. آج آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کہ معزز جج صاحبان کتنی دفعہ اس بینچ سے الگ ہوئے، اور کیا وجہ آپ کو پتہ لگی کچھ وکلا میں کہ کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ ارشد صاحب اس طرح کوئی کلیئر انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میں ذرا آپ کو بتا دوں یہ ریکیوز ججز کیوں کرتے ہیں بینچ سے. اس کی 5 طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں ایز پر مائی لیگل نالج. یا تو جج کسی پرسنل ریزن، ذاتی وجوہات کی بنا پہ کر سکتا ہے. اس میں ایگزامپل لیتا ہوں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے، کوئی سماجی رشتہ ہو، آپ کی سیاسی وابستگی ہو ان پاسٹ، یا پھر وکیل آبجیکشن ریز کر دے کہ جی آپ یہ کیس نہ سنیں، ہمیں اپریہنشن ہے. یا کیا کہتے ہیں، جج کو کوئی اوور سمارٹ جو وکیل ہوتا ہے وہ اپروچ کرے جی فیوریبل آؤٹ کم کے لیے، تو جج گھبراہٹ میں یا ابنڈنٹ وزڈم میں ریفیوز کر سکتا ہے میں نے یہ کیس نہیں سننا. لیکن میری جتنی لیگل ایک پریکٹس ہے، جتنا نالج ہے، میرے خیال سے یہ بہت زیادہ ہائی پریشر کیس ہے، اور دیٹ از وائی کہ ججز اس کو بار بار ریکیوز کر رہے ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا پہ بیک لیش پہلے بھی بہت آیا ہے. جو 2 کیسز ہمارے ہوئے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 10:30 11 بجے جو کھلی تھی اور سپریم کورٹ 12 بجے کھلی تھی، تو سوشل میڈیا پہ کافی بیک لیش آیا ہے. سوشل میڈیا سے اپارٹ فرام سوشل میڈیا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ بھی کافی عرصے سے بطور وکیل پریکٹس کر رہے ہیں، اگر ایک بینچ ٹوٹ جاتے ہیں اور نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور آج ہی کے دن کتنے بینچز بنے ہیں؟ یہ نارمل پریکٹس ہے ہائی کورٹس میں کہ اگر بینچ ایک ٹوٹ گیا ہے تو اگلا بینچ کب تک بنتا ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اچھا صاحب یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ہم جب پریکٹس کرتے ہیں، فار انسٹنس میں پیش ہوا ہوں صبح اور جج صاحب نے ریکیوز کر دیا ہے، تو وہ چیف جسٹس صاحب کو بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو کسی اور بینچ کے پاس لگائیں، تو وہ اگلے دن فکس ہو جاتا ہے. اگر وہ پھر ریکیوز کرے پھر اس سے اگلے دن فکس ہو جاتا ہے، تو یہ تو مطلب کہ نیکسٹ ڈے فکس ہو جاتا ہے، کہ جس میں کوئی مطلب کہ ہفتہ 2 ہفتے والی بات نہیں ہے. دس از ہائی کورٹ ناٹ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں ٹائم لگتا ہے، ہائی کورٹ میں تو نیکسٹ ڈے کیس فکس ہو جاتا ہے. اور ایک دن میں 2 3 دفعہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا، ایکسپیڈیشس جسٹس نارمل ہے. شاید اچھا صاحب شاید ہوا ہو، لیکن میرے ساتھ ابھی تک نہیں ہوا. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آج ریفیوز کیا ہے تو نیکسٹ ڈے کیس لگ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مریم نواز صاحبہ جانا چاہ رہی ہیں، کل ان کا لسٹ میں نام بھی آیا تھا جو کہ پروسپیکٹو بھیجا گیا فارن آفس سے کہ شاید یہ بھی ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ تیاریاں آلریڈی گورنمنٹ نے کی ہوئی ہیں، اور NRO 2 جو ہے وہ امپلیمنٹیشن فیز میں آ چکا ہے، پاسپورٹ بھی ایشو ہو گیا، FIA کیسز بھی اس میں بھی افسران تبدیل ہو رہے ہیں، تو NRO 2 کی امپلیمنٹیشن شروع ہے آپ کے خیال؟ وہ تو جی انڈر وے ہے، جس میں کہ آپ نے دیکھا کہ 3000 لوگوں کو ECL میں سے نکالا ہے، جس میں کہ مقصود چپڑاسی کا نام بھی ہے. اور یہ آئے ہی اسی لیے تھے، یہ حکومت میں آئے اسی لیے تھے کہ یہ اپنے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں، جتنے بھی ثبوت ہیں، جتنے بھی فائلز ہیں، آفیسرز ہیں، ان کو آگے پیچھے کر کے
اور اپنے جتنے بھی ان کے گناہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام کا جو پیسہ لوٹا ہوا ہے اس کو یہ کور اپ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے لیے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی پہلے جو ہے تو ان کی بکنگز بھی ہو گئی ہیں, ان کے نام بھی, ان کی میڈز, ان کے ڈرائیور, ان کے ہر قسم کے لوگ, پوری فیملی, یہ جو ہے تو تیاری ان کی ہوئی ہے کہ یہ اس پہ جائیں, ملک سے باہر جائیں, جس پہ بھی وہ عمرہ ہے یا ادھر سعودی عرب جانا ہے. دیکھیں یہ چیز ہے جو کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اپنے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ملک کے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن عوام جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جب ان کی یہ والی حرکتیں دیکھتے ہیں جس میں کہ یہ خود کو بالکل انہوں نے بنا دیا ہے ایک ایسی ایک گروپ سا بنا دیا ہے, گروہ بنا دیا ہے جس میں کہ یہ لوگ قانون سے ٹوٹلی وہ بر رہے ہیں. میں تو یہاں پہ اب کہتا ہوں کہ جی یہ کوٹ لکھپت جیل کے دروازے کھولنے چاہیے. جتنے بھی بیچارے پڑے ہوئے ہیں چھوٹے موٹی چوریوں کے, یہ اندر پڑے ہوئے ہیں, اور جو بڑے ہیں یہ وہی ہے فیض صاحب کا جو ایک مصرع ہے کہ ہیں سنگ و خشت مقید اور سگ آزاد. تو یہ اس کی ایکچوئل مینیفیسٹیشن ہے اس سچویشن کی, جس میں کہ آپ نے آ کے سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ نے فائدہ دیا ہے, اپنے نام, اپنے کیسز. یہ کوئی ہوتا ہے کسی اس میں, یہ بنانا ریپبلک کا ایک سما پیش کر رہی ہے یہ حکومت. تو اس میں عوام جو ہے نا ان کو بالکل ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, اور وہ اپنا جو ان کی جو آگہی دیکھیں, جب خان صاحب کہتے تھے نا تبدیلی, تو لوگ کہتے ہیں جی تبدیلی کیا ہے, کدھر ہے تبدیلی. یہ ہے وہ تبدیلی کہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے, وہ اب اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں. اور ان سیاسی معاملات میں جس میں کہ پہلے وہ بالکل دلچسپی نہیں رکھتے تھے, ابھی جو ہے تو وہ اتنے ان کا شعور ہو گیا ہے کہ آپ کو بچہ بھی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ لوٹے کا مطلب کیا ہے. کہا جا سکتا ہے بالکل یہ کرائسس آف لیجٹمیسی. دیکھیں اس حکومت میں تو مورل کرائسس ہے, یہ مورل کرائسس ہے, اور اس کے بہت ہی بھیانک نتائج بھگتنے ہوں گے خدا نہ خواستہ. کیونکہ اگر یہ لوگ اسی طرح ان سازشوں کی طرح یہ اپنے اقتدار سے چمٹے رہے, انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے, انہوں نے صرف اور صرف عوام کا خون چوسنا ہے, اس ملک کو انہوں نے پیچھے لے جانا ہے. یہاں قانون کی حکمرانی کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہے. قانون کی حکمرانی کا آپ نے ذکر کیا. ابو ذر سلمان نیازی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ کے نالج میں ہے یا کوئی لیگل پریسیڈنٹ مجھے اس طرح کا آپ سائٹ کر سکتے ہیں, یا بلکہ آپ تو لیٹرز وغیرہ بھی فریڈم آف انفارمیشن کے لکھتے ہیں, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ سے رابطہ کر کے آپ چیک کریں گے کہ کون سا ایسا ملک ہے دنیا میں جس میں کہ ایسی حکومت ہو جس میں کہ آدھی سے زیادہ کابینہ ضمانتوں پہ ہو, جس میں وزیر اعظم جو ہو اس کے اوپر خود کرپشن کے کیسز چل رہے ہوں, وزیر اعظم ضمانت پہ ہو, جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی ہو اس دن وہ وزیر اعظم الیکٹ ہو جائے. لیگل پریسیڈنٹ سے آپ مجھے کوئی سائٹ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں سائٹ کر سکتے تو کیا پھر آپ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کو لکھ کے یہ معلومات قوم کے وسیع تر مفاد میں لے کے دیں گے ہمیں؟ جی ارشد, جہاں تک پہلا ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں, اس میں تو میرے خیال سے ہم کوالیفائی کر گئے, نام آ جائے گا. لیکن اب اس میں دیکھیں آپ کا جو سوال ہے اس کے دو پہلو ہیں, ایک ہے اخلاقی پہلو, ایک ہے قانونی پہلو. پہلے تو قانون میں ہم آ جائے, آرٹیکل 62 اور 63 میں ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ٹو بیکم اے ممبر, اور آرٹیکل 90 میں ہے آپ کا کیبنٹ کیسے بننا ہے. اس کے اندر تو کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے جس بندے پہ کوئی کیس چل رہا ہو کہ وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی نہیں بن سکتا یا وہ کیبنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. لیکن دیکھیں ارشد صاحب, اس میں پرابلم کیا رائز ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کو آپ کیبنٹ کا ممبر بنا رہے ہیں یا پرائم منسٹر بنا رہے ہیں, اگر اس کے خلاف فار ایگزامپل کوئی کیس چل رہا ہے تو دیٹ مینز وہ بندہ انچارج ہوگا ایونچولی آف دا انویسٹیگیشن اینڈ دا پروسیکیوشن. تو کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا ریگولیٹری کیپچر کا ایشو ارائز نہیں ہوگا؟ تو کیسے فیئر انویسٹیگیشن یا پارشل انویسٹیگیشن ہوگی اگر چیف ایگزیکٹو ہے اس کے خلاف کوئی کیس نے پروسیکیوٹ ہونا ہے یا انویسٹیگیٹ ہونا ہے؟ اور دوسری بات یہ, ہمارے زیادہ دور نہیں جانا, انڈیا میں جی ابھی مودی صاحب کے جو کیبنٹ بنا تھا اس میں 13 ممبرز تھے جن کے اوپر FIRs تھیں. ایک پبلک اسپرٹڈ انڈیویجول تھا, ہی وینٹ ٹو دا سپریم کورٹ کہ جی ان کو منع کریں ممبر نہ بنے. سپریم کورٹ نے کہا کیونکہ ان کے قانون میں بھی کوئی ممانعت نہیں تھی اس وجہ سے ہم منع نہیں کر سکتے, لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ اٹس اے ریکوائرمنٹ آف رول آف لا کہ ایسا بندہ جس پہ اوپر کوئی FIR ہو یا کرمنل کیس ہو وہ کیبنٹ کا ممبر نہ بنے. اور اس کو بڑا برا سمجھا اور اس پہ بڑی it deprecated the practice of the cabinet members who have چلیں ابھی تو پریزیڈنشل ریفرنس 63A کا اس کا بھی فیصلہ میرے خیال عید کے بعد آئے گا. ابو ذر سلمان نیازی صاحب بہت شکریہ
پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد سینیٹر شبلی فراز صاحب اس کابینہ میں موجود تھے جس اسکیم کو لیٹر گیٹ کہا جاتا ہے, جسے کور اپ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے, ہر طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ اس مسئلے کو دبا دیا جائے. اس لیٹر گیٹ کی جو ساری چیزیں ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب نے بطور کابینہ کے ممبر کیا چیزیں اس میں دیکھی, اور اس میں آگے اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے. آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو سیلڈ انویلپ میں وہ خط مراسلہ جو ہے جس کی کہ 2 NSC میٹنگز میں کنفرمیشن آ چکی ہے کہ بالکل باقاعدہ طور پہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی, اس کا آگے مستقبل کیا ہوگا یا اسے کور اپ کر دیا جائے گا, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کہا جاتا ہے کہ لیٹر گیٹ کا ایشو NRO 2 کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہے. جنرل مشرف کے دور میں NRO 1 دیا گیا تھا اور اس کے بعد تمام کیسز بھی ختم ہوئے تھے, واپسی بھی ہوئی تھی اور حکومت کی باغ دوڑ انہی لوگوں کو دے دی گئی تھی جن کے خلاف مقدمے بنائے گئے تھے. اور اب NRO 2 ہے. سابق پرائم منسٹر عمران خان کا ایک جو قصور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بارہا کہا کہ میں NRO کسی صورت نہیں دوں گا, اور جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس ڈیل کا حصہ یہ تھا جو کہ NRO 2 کی ڈیل اس وقت ہو رہی تھی, جن لوگوں نے پس پردہ بیٹھ کے یہ سارا پلان بنایا کہ مریم نواز نے بھی جانا. تو مریم نواز نے اس وقت کیا کہا کہ انہیں ہوسٹیج رکھا ہوا ہے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. میں میاں صاحب کے ساتھ جانا چاہا, میں ہی خیال رکھتی تھی ان کا, مجھے ایک سوچے سمجھے منصوبے کی تحت میاں صاحب کے ساتھ نہیں جانے دیا, تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ مجھے ادھر ایز ہاسٹیج رکھا ہوا تھا. جی سینٹ صاحب, آپ نے ہوسٹیج رکھا ہوا تھا اور یہ ڈیل آپ نے مکمل نہیں ہونے دی تھی جو کہ نواز شریف کے ساتھ تھا کہ جی مریم نواز صاحبہ نے بھی جانا ہے, ایسا ہی ہے معاملہ؟ دیکھیں, جو لوگ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھیں اور وہ اپنی خواہشوں کی بنیاد پہ اور وہ اپنی ایک بادشاہانہ سوچ رکھتے ہیں جس میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے اوپر ہے, قانون جو ہے تو عام لوگوں کے لیے ہے, تو وہ اگر چودھری شوگر ملز کا کیس ان پہ تھا تو اس میں اپنے میرٹ پہ انہوں نے ان پہ کیس بنا ہوا تھا, تو یہ کیسے اپنی خواہشوں کا اظہار کر سکتی ہیں کہ میں ہوسٹیج تھی؟ ہوسٹیج تو انہوں نے پورے ملک کو بنایا ہوا ہے. ہو جائے گا, چلی جائے گی. دیکھیں جس طرح کی یہ جس سپیڈ سے یہ چلے ہیں کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ECL سے نام نکالے, اپنے FIA کے جو آفیسرز تھے ان کو وہ کیا, نیب کے آفیسرز کو کس طرح سے انہوں نے چینج کیا, تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل ایشو بھی لیٹر گیٹ سے کسی طرح لنکڈ ہے. نہیں, ڈیفینیٹلی. دیکھیں نا, یہ تو آئی اسی لیے گئے تھے بیکاز دیکھیں دوسری اس قوم کو بنایا گیا تھا ایک غلام قوم کی طرح جو کہ دوسرے ممالک کے مفادات کے لیے استعمال ہوگی. یہ ہماری ہسٹری پڑی ہوئی ہے. اب ایک لیڈر آیا ہے جس کا نام عمران خان ہے, اس نے کہا کہ جی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کے مفادات کے لیے اپنے مفادات, اپنے عوام کی قربانیاں دیں اور ہم آپ کے مفادات کو آگے بڑھائیں. یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہماری ایک جو سوورینٹی ہے اس کا سوال ہے, اور ایک ہماری جو ایک رسپیکٹ ہے ایز اے نیشن جس کی وجہ سے ہم نے یہ ملک آزاد کیا تھا. یہ کوئی ایک لینڈ کا ٹکڑا تو صرف نہیں چاہیے تھا ہمیں, تو ذہنی جو غلامی دی گئی تھی. لیٹر جو میمو تھا اس کو تو پہلے اپوزیشن ڈینائی کر رہی تھی, بلکہ ناظرین آپ کو سنا دیتے ہیں کہ کس جو اس وقت اپوزیشن تھی اور اب حکومت ہے, کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو خط ہے ہی نہیں, یہ تو خود بیٹھ کے دفتر خارجہ میں بنایا. آئیے ذرا یہ بیانات سنتے ہیں. یہ خط جھوٹا اور بالکل فراڈ ہے. جس طرح یہ شخص دن رات فراڈ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, لوٹن مارتا ہے, یہ بھی اسی طرح کا فراڈ یہ خط ہے. اس کے مدرجات آپ پڑھیں تو اس طرح کے میموز تو دن رات آتے رہتے ہیں. ثابت کرے کہ کس ملک نے پاکستان کے اندر ایکچولی مداخلت کی, ثبوت لے کے آئے قوم کے آگے. خط کی بات ہے, پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا, ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے لے کر آئے, ثابت کرو. وہ خط جو تھا اس میں نہ کوئی بات تھی نہ ذکر تھا. منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس خط کو ڈرافٹ کیا گیا, جس کو یہ کیبلز یا مراسلے کا نام دیتے ہیں. یہ منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس کا سارا سیاسی نوک پلک جو ہے وہ درست کی گئی. یہ خط بھی جھوٹ ہے, اس کے مندرجات بھی غلط بیان کیے جا رہے ہیں. جی ناظرین, اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ جو اب منسٹر فار انفارمیشن ہے وہ کیا بیان دے رہی تھیں, آئیے دیکھتے ہیں. جو سائفر ان کے ہاتھ میں آیا, جو جھوٹا سائفر انہوں نے لہرایا,
جس میں سازش کی کوئی بات نہیں تھی. اس جھوٹے سائفر میں بھی وہ سائفر فورن منسٹری کے ذریعے نہیں آیا تھا. وہ سائفر سیکرٹری نے دفتر میں سیلڈ انویلپ دیا اپنے وہاں جوائنٹ سیکرٹری کو اور کہا کہ یہ ایس اے پی ایم کو دے کر دیا جائے جو ایس اے پی ایم تھے. جی ناظرین، اور پھر دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کو کہ شہباز شریف صاحب نے چیئر کیا، اور اس کے بعد جو منسٹر احسن اقبال ہیں انہوں نے کیا اعتراف کیا، آئیے دیکھتے ہیں. اس مراسلے کے اندر امریکہ کے جو ڈپلومیٹ ہیں ان کی گفتگو کوٹس کے طور پہ دی گئی ہے. اب اگر آپ کسی دوسرے ملک کے سفارتکار کی گفتگو کوٹس کے ساتھ پبلک کرتے ہیں تو آپ کو ان کی اجازت لینی پڑتی ہے. آپ کہنے کہ باقاعدہ طور پر کوٹ اینڈ کوٹ بات کی گئی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہیں رہی تو پھر تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے ہیں، اگر رہی تو، اور اگر نہیں رہی تو پھر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر پاکستان کی تمام چیزیں معاف کر دی جائیں گی. یہ باتیں ہیں اس میں؟ اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے ان کی میٹنگ کا احوال لکھا گیا ہے، اور یہ بات ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ امریکہ کی حکومت یورپین یونین پاکستان کے ساتھ اس بات پہ نالاں ہے کہ پاکستان نے یوکرین کے مسئلے کے اوپر ان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس یا کوئی ایسی سیکرٹ نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا اعتراف احسن اقبال صاحب کا اس حوالے سے کہ کورٹس میں دی گئی ہے باقاعدہ چیز. یوکرین کے حوالے سے اس میں بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. اور منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئر ہنا ربانی کھر نے اس کی کنفرمیشن تصدیق کے الفاظ میں کی. آئیے دیکھتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ مداخلت، اگر میں یہ کہوں کہ مودی انڈیا از ان اگریسو انڈیا، اور جب تک مودی انڈیا میں رہے گا اس وقت تک پاکستان کے تعلقات ان کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکتے، تو یقیناً میں یہ انٹرفیئرنس کر دوں ان کی ایک ڈومیسٹک پالیسی میں، کیونکہ میں نے تو نہیں، آئی ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو الیکٹ انڈین پرائم منسٹر، بٹ آئی ہیو دا رائٹ ٹو ٹیل مائی اوپینین کہ میرے نظر میں ہی از ناٹ گڈ فار انڈیا. ٹھیک ہے جی. اسی قسم کی ایک ہارش لینگویج استعمال ہوئی جو کہ ان ڈپلومیٹک اب اس کو بہت کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈپلومیسی کے بھی بہت ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. یہ آپ کی ایک ڈیلیگیشن لیول ٹاکس نہیں تھی جس میں آپ فارملی بہت ناپ تول کے بات کریں. یہ آپ کا ایک لنچ اور میٹنگ تھا، ایک انفارمل ہوتا ہے. جی ناظرین، آپ نے سینیٹر شبلی فراز صاحب آپ بطور وزیر اس کابینہ میٹنگ میں تھے جس میں یہ مراسلہ باقاعدہ طور پہ پہلی دفعہ پیش بھی کیا گیا. اور آپ نے احسن اقبال صاحب کو بھی سنا، ہنا ربانی کھر صاحبہ کو. یہ وہ ان کے کومنٹس ہیں جو کہ این اے سی میٹنگ کے بعد، اور اس سے پہلے جو اپوزیشن کہہ رہی تھی، اپوزیشن نے یو ٹرن لیا اس پہ، جو کہ اب حکومت ہے، اور اپنے جتنے الفاظ انہوں نے کہے تھے کہ دفتر خارجہ بیٹھ کے بنائے، اور اس کے بعد اب بات کرنے سے قاصر ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ آپ نے درست کہا کہ جب ہماری ایک اسپیشل کیبنٹ کی میٹنگ بلائی گئی، پرائم منسٹر نے چیئر کیا، اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے اعتماد میں لیا کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے الائز بھی تھے، اور اس میں یہ جو اس کے مندرجات تھے وہ ہمیں دکھائے گئے. اس میں ایک چیز بڑی کلیئر تھی، مطلب ہے کہ باقی کہ جی اس کی لینگویج یوں تھی، یہ مداخلت تھی، یہ سازش تھی، یہ یوں تھا وہ تھا، وہ اس کو چھوڑیں. جو بات بڑی کلیئر تھی وہ یہ تھی، وہ تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں یہ تھا کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، جیسے کہ ہم مطلب جس طرح غلاموں کو آپ معاف کرتے ہیں. اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہم اگر کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کو جو ہے نا ہم معاف کر دیں گے، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو ہم پھر اس ایشو کو ہیڈ آن لیں گے. یہ لفظ ہے ہیڈ آن. دھمکی پاکستان، یہ دھمکی تھی. دی کس کو جا رہی تھی دھمکی؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو تو میں تو یہ کس کو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو تبدیل کریں؟ دیکھیں، یہ تو بیسیکلی ایک میسج بھیجایا جا رہا تھا. مختلف جو یہاں پہ آپ کے جتنے بھی مختلف پاور سینٹرز ہیں ان کو یہ شاید میسج دیا گیا تھا کہ اس چیز کو اچیو کرنا ہے، اگر آپ نے اس کو اچیو نہیں کیا تو آپ کے لیے بڑے برے کانسیکوینسز ہیں. اب یہ جو ہے تو کسی ایک بیرونی ملک ایک دوسرے ایک ساورن ملک کو اگر اس قسم کی دھمکی دے رہا ہے، اور یہ ہماری جو نالائق اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس میں تو وہ سیمینٹکس میں پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ سازش نہیں تھی، مداخلت نہیں تھی، اور ہم نے اس کی عملی ایگزیکیوشن دیکھی. مطلب ہے کہ یہ لیٹر تو جو ہمیں پہلے دکھایا گیا تھا، پھر ہم نے یہ دیکھا، اور پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی جو سازش یہ عمران خان کے خلاف ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس ملک کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ عمران خان اس کا وزیر اعظم تھے، اور اگر ہم نے اس پہ ایک پراپر انویسٹیگیشن جوڈیشل کمیشن، اور پرائم منسٹر صاحب نے تو ہمارے عمران خان صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس کو اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے
جس میں کہ جو لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ اوپن ہیئرنگ ہو تو اس میں ہمیں کوئی چیز کو ہم نے تبدیل نہیں کی. ان کی تو مینٹیلٹی وہ قطری خط والی ہے نا کہ چیزیں مینوفیکچر بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جب یہ مراسلے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مراسلے صرف ہمیں نہیں آتے ہیں, پرائم منسٹر کو یہ آتے ہیں, پرسنل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو آتے ہیں, یہ آرمی چیف کو آتے ہیں, یہ DGISI کو آتے ہیں. اور ابھی ہم نے اس چیز کو کہ اس میں یہ اس حکومت سے کچھ بعید نہیں ہے, اس ٹولے سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ اس میں اس کو غائب کر دیں جس طرح چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی ہے, چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے, اسپیکر کے پاس بھی ہے, اور سینٹ چیئرمین کے پاس بھی ہے. جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر اس کا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ نہیں جی نہیں, بالکل. دیکھیں یہ عوام کی قوم کی امانت ہے, اس میں قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون ہیں وہ لوگ جو لوکل یا علاقار بنے اس سازش کو اور جو سیاست اپوزیشن کے اور آپ کے ڈیسیڈنٹ سے ملاقاتیں ہوئی تھی وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے, کڑی ہے. سوری کین یو ریپیٹ؟ جو ڈیسیڈنٹ سے PTI کے منحرف اراکین جن سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں وہ بھی اس سازش کی کڑی ہے. ویری مچ پاسبل, بیکاز دیکھیں جی سب 2.5-3 سال سے ہمارے ساتھ ہیں اور اچانک ان کی ضمیر جاگ جاتے ہیں, اچانک ان کو کچھ ہو جاتا ہے اور وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کا جو سب کچھ اچانک ہی ہوا, بہت کچھ اچانک ہی, راتوں کھل گیا, اتوار والے دن بھی کھل گیا. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اور آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایران کا ذکر کیا کہ وہاں پہ بھی 1950 کی دہائی میں رجیم چینج ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, اس پہ آپ کو کچھ دستاویزات دکھاتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج ذکر کیا کہ جو کچھ پاکستان میں رجیم چینج کے حوالے سے ہوا اسی سے ملتا جلتا کیس 1950 کی دہائی میں ایران میں بھی ہوا. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. امریکہ نے ایران میں بھی 1950 کی دہائی میں انہوں نے وہاں بھی رجیم چینج کی, یعنی کہ حکومت بدلی. پہلے پیسہ چلایا میڈیا کے اوپر اور میڈیا کو سارا حکومت کے خلاف کیا. مصدق کی حکومت تھی ایران میں, اس کے خلاف کیا. پھر پیسہ چلایا اور ان کے جو اس کی پارٹی کے سیاستدان تھے ان کو خریدا اور پھر اپوزیشن سے مظاہرے کروائے. اس طرح یہ ملک میں حکومتیں بدلتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا. اور سابق وزیر اعظم جس کیس کا ذکر کریں, CIA نے وہ دستاویزات ڈی کلاسیفائی کر دی. یہ کہانی کیا ہے, آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. ابتدائی طور پر یہ پلان تیار کیا گیا کہ ایران کی اپوزیشن جماعتوں کو فنڈنگ فراہم کی جائے گی. اس پلان کے تحت CIA کی جانب سے جنرل زاہدی کو $35,000 فراہم کرنے کی منظوری دی گئی, جبکہ برطانوی خفیہ ایجنسی SIS کی جانب سے $25,000 فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی. یہ بھی طے پایا کہ جنرل زاہدی کو مزید فنڈنگ دینے کے لیے برطانوی خفیہ ایجنسی ایران میں اپنے مقامی نیٹ ورک کا استعمال کرے گی. اس پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ ضرورت پڑنے پر CIA فوج کے اعلیٰ عہدوں پر تعینات افسران کا تعاون بھی حاصل کرے گی. اسی سلسلے میں سفیر ہینڈرسن نے رضا شاہ کے ساتھ ملاقات بھی کی اور انہیں یہ یقین دہانی کروائی کہ امریکہ اور برطانیہ مل کر ان کی مدد کریں گے اور برطانیہ محمد مصدق کی کوئی مدد نہیں کر رہا. امریکی نمائندہ خصوصی کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ ایران کو سوویت بلاک سے الگ کیا جائے. امریکی نمائندہ خصوصی کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کا ایک اور نقطہ یہ تھا کہ جب تک مصدق حکومت موجود رہے گی امریکہ کی طرف سے ایران کو کوئی امداد نہیں ملے گی. امریکی نمائندہ خصوصی کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کا اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ محمد مصدق کو ہر صورت جانا پڑے گا. امریکی نمائندہ خصوصی کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ میں رجیم چینج کے بعد کا پلان یہ تھا کہ محمد مصدق کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو نئی حکومت بنائی جائے گی امریکہ اور برطانیہ اسے امداد فراہم کریں گے. امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ رضا شاہ کسے اپنی حکومت کا سربراہ مقرر کریں گے اور پلان یہی کیا گیا کہ رضا شاہ کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ جنرل زاہدی کو نئی حکومت کا سربراہ مقرر کریں.
امریکہ اور برطانیہ کے پلان کے مطابق جنرل زاہدی کو نئی حکومت کا سربراہ بنانے کے لیے 2 راستے اختیار کیے جانے تھے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ شاہی فرمان کے ذریعے جنرل زاہدی کو نیا وزیر اعظم بنایا جائے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ اگر شاہی فرمان کے ذریعے جنرل زاہدی کو وزیر اعظم نہ بنایا جا سکا تو شاہی فرمان کے جاری ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی مارشل لاء کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں یہ پلان ترتیب دیا گیا کہ مجلس یا پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی پلان ترتیب دیا جائے اور اراکین کو خریدا جائے گا۔ اس پلان کے مطابق محمد مصدق کے خلاف 41 ووٹ حاصل کرنے تھے اور پارلیمانی کارروائی کے لیے کل 53 اراکین کی حمایت بھی حاصل کرنی تھی۔ برطانوی خفیہ ایجنسی SIS کی رپورٹ کے مطابق 20 اراکین جو کہ کنٹرولڈ نہیں تھے انہیں خریدا جانا تھا۔ اراکین تک رسائی کے لیے برطانیہ کی خفیہ ایجنسی SIS نے ایران میں اپنا مقامی نیٹ ورک استعمال کرنا تھا۔ CIA کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس نے اراکین پارلیمنٹ پر دباؤ ڈالنا تھا اور ساتھ ہی ساتھ فنڈنگ بھی فراہم کرنا تھی۔ امریکہ اور برطانیہ کے پلان میں مذہبی رہنماؤں تک رسائی حاصل کرنا اور ان سے محمد مصدق کی حکومت کے خلاف فتوے جاری کروانا بھی شامل تھا۔ اسی طرح محمد مصدق کے حامی اراکین کو براہ راست ایکشن کی دھمکی سے ڈرایا بھی گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں میں حکومت مخالف افواہیں پھیلانے کی پلاننگ بھی کی گئی اور حکومت کے خلاف احتجاج میں بازار بند کرنے کی حکمت عملی بھی بنائی گئی۔ امریکہ اور برطانیہ نے اس سارے پلان میں میڈیا کو بھی شامل کیا تاکہ مصدق حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ پلان میں یہ بات بھی شامل کی گئی کہ مارشل لاء لگانے سے قبل مصدق حکومت کے خلاف پروپیگنڈے میں تیزی لائی جائے گی۔ میڈیا پلان میں یہ حکمت عملی بھی شامل کی گئی کہ جیسے ہی جنرل زاہدی کو حکومت کا سربراہ بنایا جائے گا تو اس پر عالمی میڈیا کے تمام نمائندوں کو فوراً بریفنگ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ امریکی اور برطانوی حکومت کے پہلے سے تیار شدہ آفیشیل بیانات چلائے جائیں گے اور تہران میں زیادہ سے زیادہ ریڈیو ٹرانسمیشنز چلائی جائیں گی۔ ایک احتجاجی تحریک کا پلان بھی بنایا گیا جس کا مقصد یہ بتایا جانا تھا کہ ملک کا معاشی دیوالیہ نکل چکا ہے اور محمد مصدق ایک ڈکٹیٹر بن چکا ہے۔ اس بیانیے کو کامیاب بنانے کے لیے CIA نے کرنسی نوٹ چھاپنے تھے، ان کو تقسیم کرنا تھا اور پھر پورے ملک میں یہ بات پھیلانی تھی کہ حکومت غیر قانونی طریقے سے مزید کرنسی چھاپ رہی ہے۔ آخر میں یہ سب ایسے ہونا تھا کہ سورج نکلنے کے بعد مذہبی احتجاج تحریک شروع کی جانی تھی، جس کے بعد حکومت مخالف مذمتی قرارداد پیش کی جانی تھی۔ اس کے بعد مصدق حکومت کا تختہ الٹا جانا تھا اور جنرل زاہدی کی حکومت قائم کی جانی تھی۔ پلان کے مطابق اگر سب ایسے ہی ہوتا تو مارشل لاء دوپہر تک مکمل ہونا تھا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مارشل لاء شام تک مکمل طور پر نافذ کیا جانا تھا۔ جی ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی۔ سینیٹر شبلی فراز صاحب، تاریخ سے جو سبق نہیں سیکھتے وہ تاریخ دہراتے ہیں، اور ہم کیا تاریخ دہرا رہے ہیں یا مختلف حالات ہیں؟ دیکھیں، تاریخ تو دہرا رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ جو قوتیں اپنا ایجنڈا مسلط کرانا چاہتی ہیں، اپنے مفادات کو آگے لے جانا چاہتی ہیں، ان کے لیے ان کو لوکل پارٹنرز چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ یہ اپوزیشن کی حکومت کی صورت میں ان کو ملے۔ یہ وہ اہلِ کار تھے جنہوں نے کہ والنٹیئر کیا کہ وہ اس سازش کا حصہ بنیں گے اور ان کو اقتدار اس طریقے سے ملے گا۔ لیکن یہ وقت 1950s کے تھے جس میں ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب جو 2022 کا جو وقت ہے اس میں، اور تھینکس ٹو اور شکریہ ہے عمران خان کا، جس نے کہ ہمیں یہ شعور پچھلے 4 5 6 سال سے مسلسل وہ دیتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے قوم ایک باشعور قوم ہو چکی ہے۔ اور آج کل کی جو سوشل میڈیا کے دور میں آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس کو ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।